باقی یہاں پہ جتنے بھی آفیسرس اور یہاں پہ پریس کلب سے جڑے ہوئے تمام حضرات سب کو السلام علیکم جلے. سب سے پہلے میں پریس کلب لداخ کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ حال ہی میں انہوں نے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن انہوں نے پریس کلب کا کیا. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جسے ابھی ڈی سی صاحب نے فرمایا کہ اس پریس کلب میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو ہو پریس کا یا پریس سے جڑا ہوا کوئی بھی رپورٹر ہو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پریس کلب سے باہر اب نہیں ہے. اس لیے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. ادروائز ڈی سی صاحب نے پہلے کہا کہ ہم لوگوں کو جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہمیں بڑا مشکلات ہو رہا تھا ان چیزوں میں جب آپ لوگ ڈیوائڈ رہتے تھے. ہم پریس کو لے کے کوئی بھی ڈیسیجن لے نہیں پاتے تھے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہم سب کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا پورا جو پریس کلب ہے وہ یونائٹیڈ ہے انڈر ون لیڈرشپ. تو اس کے لیے میں آپ لوگ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات کہ آپ لوگ اپنا سیکنڈ اینول ڈے بھی یہاں پہ آج منا رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہت مبارک میں دینا چاہوں گا. پریس ابھی میڈیا جو ہے میڈیا کا رول تو ہم سب کو معلوم ہے. آج کے اس دور میں میڈیا جو ہے کیا رول پلے کرتا ہے اور کتنا پاورفل ہے میڈیا. لیکن میڈیا کے ہمارے ایڈوانٹیج بھی ہیں ہمارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. جیسے ابھی کہا گیا کہ ابھی آج کے دور میں میڈیا کو ہم فورتھ پلر آف ڈیموکریسی ادروائز پہلے 3 پلر ہوتے تھے آپ کا دی ایگزیکٹیو دی لیجسلیچر اینڈ آپ کا دی جوڈیشری. اب جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے جمہوریت کا چوتھا ستون ہے یعنی فورتھ پلر آف دا ڈیموکریسی. اس سے آپ کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہمیت ہے میڈیا کا. اور میڈیا جو ہے کسی بھی کنٹری کا کہیں یا کسی قوم کا کہیں یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا کہیں یہ ایک مرر ہے ایک آئینہ ہے آپ کو دکھاتا ہے. جیسے میں ایک سی ہوں مجھے پورا میڈیا سے ہی میں اپنے غلطیوں کو بھی میں دیکھتا ہوں اور میں اپنے اسٹرینتھ کو بھی دیکھتا ہوں اور اپنے غلطیوں کو اس کی وجہ سے میں سدھار سکتا ہوں. اور جیسے ڈی سی صاحب نے ابھی کہا کہ جب سے یہ آئے کرگل میں کچھ نہ کچھ ہیپننگز ہوتا رہا. یہی قصہ میرے ساتھ بھی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلا سی ہوں جس نے 2.5 سال میں جو پہلے کسی سی نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے. 1 اکتوبر 2018 کو میں نے چیئر سنبھالا. اس کے بعد آپ لوگ دیکھیے کیا کیا چینجز آ گئے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ریجن میں ہمارے اسٹیٹ میں. فرسٹ جو آیا ہمارے پاس ہمارے یہاں پر سینٹرل یونیورسٹی یا لداخ یونیورسٹی کا ایشو آیا جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگ پورے کرگل کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلا. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ڈویژن کا آپ کا لداخ جو ہمارا ڈویژن ہوا اس کا قصہ آیا ہمارے پاس ڈویژنل اسٹیٹس کا. اس پر بھی کتنا ایشوز ہوئے کیا ہوا ہم آپ سب کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر پارلیمنٹ الیکشن. اس کے بعد پھر ہمارا یونین ٹیریٹری ہمارا جو ایسٹ والا جے اینڈ کے اسٹیٹ تھا اس کے بھی 2 حصے ہوئے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سیٹ اپ میں ہم اتنے صدیوں سے چل رہے تھے ایک نیا سیٹ اپ آ گیا. اب اس نئے سیٹ اپ کو ہم نے کونسل کو کس طرح سے فٹ کر کے چلانا ہے ایڈمنسٹریشن کو کس طرح سے چلانا ہے وہ ہمارے لیے چیلنج تھا. کیونکہ یو ٹی خود ایک نیا سیٹ اپ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یو ٹی میں ایک کونسل کا ہونا یہ سیٹ اپ آپ کو کسی ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گا. کسی یو ٹی میں کوئی آٹونومس کونسل نہیں ہے. جو آٹونومس کونسلز اگر ہیں تو وہ صرف اسٹیٹس میں ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی جڑا دیا ان کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کے کام کر کے آج 2 سال ہو گئے ہمارے. تو یہ سارے چیلنجز بھی آ گئے اور ساتھ ساتھ اس میں یہ کہوں گا کہ ہم کو اسٹرینتھ دینے میں ہم کو طاقت دینے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس لیے ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہیپننگز ہوتا تھا میڈیا اس کو پروجیکٹ کرتا تھا اور آن دا بیسس آف دیٹ ہم اپنے ڈیسیجنز لیتے تھے. کیونکہ آپ لوگ کرگل کے میڈیا جیسے ابھی سبو نے فرمایا کہ لداخ میں میڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج ان سینس کہ ہمارا جو جغرافی حالات ایسا ہے کہ ہر جگہ ایک دم پہنچنا بہت مشکل ہے ہمیں. اور ایک جگہ جہاں سے آپ اس جگہ سے آپ کو رپورٹنگ کرنا وہ بڑا چیلنج ہے آپ کو. اور آج کل میڈیا اتنا فاسٹ ہے اگر آپ کو 2 منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا دوسرا بندہ آپ سے پہلے نکل جاتا ہے. اس لیے ان سارے چیلنجوں کے باوجود آپ لوگ اتنے بخوبی آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگ بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں.
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اگر دنیا میں میڈیا کا جو سب سے بڑا مارکیٹ ہے وہ انڈیا ہے اس وقت. یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت انڈیا میں 82,000 کے قریب جو ہے نیوز پیپر پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے 82,000 نیوز پیپرز ان ڈفرینٹ لینگویجز جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. اور مور دین 900 نیوز چینلز ہیں ان ڈفرینٹ لینگویجز جو دنیا میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس وقت انڈیا جو ہے میڈیا میں مجھے لگتا ہے نمبر 1 پہ. اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے. تبھی تو اتنے میڈیا ہاؤسز, اتنے نیوز چینلز آنا, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اگر ریئل سینس میں ہے تو وہ انڈیا میں ہے. یہ ایک تو اسی طرح سے میڈیا کے لیے ہمارے پاس بے شک میڈیا کے میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں. فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط چیزیں جس سے سوسائٹی میں آپس میں آپ کا لوگوں کے سینٹیمنٹس ہٹ ہو, جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا کوئی پرابلم ہو, اس کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہمارے یہاں پہ ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہمارا انڈین کا آرٹیکل 19 میں ہم کو فریڈم آف سپیچ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے میڈیا جو ہے فریلی اپنا جو بھی پریزنٹیشن کرنا ہوتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں. اور میڈیا ابھی پرنٹ الیکٹرانک اس کو چھوڑ کے ابھی آپ ہم دیکھتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا واٹس ایپ آ گیا, آپ کا ٹویٹر آ گیا, آپ کا فیس بک آ گیا. یہ سارے چیزیں ہیں, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے ہمارے نیوز چینلز کے لیے. اس سے پہلے ہی نیوز جو ہے ہمارے سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جو دور میں میڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے سروائیو کریں گے. جتنا آپ فاسٹ اور ایکوریٹ آپ نیوز دیں گے اتنا لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے. لوگوں کو بھروسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ سچ بولتے ہیں. اگر کوئی چینل سپوز ہم دیکھ رہے ہیں آج کل انڈیا کے ہمارے میڈیا میں بہت سے چینلز پہ لوگ بھروسہ بالکل نہیں کرتے, اور بہت سے کچھ چینلز ہیں جس پہ لوگوں کو بہت بڑا فیتھ ہے. تو اسی لیے ہماری گزارش آپ سے یہی ہے کہ جو اعتماد کرگل کے عوام کو, لداخ کے عوام کو ہمارے میڈیا پہ ہے, دونوں لے اور کرگل دونوں کے میڈیا پر جو اعتماد ہے وہ اعتماد آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. ادروائز میڈیا کے اوپر بہت بلیم بھی ہے آج کہ بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز سے مل کے, آپ کے بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز سے مل کے, جس کو ہم پیڈ چینلز کہتے ہیں, یہ چیز بھی ابھی سماج میں آیا ہے کہ پیسہ لے کے نیوز کو بڑھا کے پیش کرنا, یا کارپوریٹس کے ساتھ مل کے نیوز کو بڑھا چڑھا کے, اس سے لوگوں کا جو ہے بھروسہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے آپ کا. تو ایسا جو ہے میڈیا ہم بالکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پرابلمس, اور دوسری بات ہمارے کونسل کا ہو, ایڈمنسٹریشن کا ہو, جس کا بھی ہو, جو اچھا چیز کرتا ہے اس اچھائی کو بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے, اور جو برا چیز ہے اس کو بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے. اور کرٹیسزم بالکل ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں جیسے ابھی ہمارے کنسول لداخی صاحب نے کہا کہ اصلی ریئل ڈیموکریسی, ہیلدی ڈیموکریسی وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوتا ہے, ایک ہیلدی اپوزیشن ہوتا ہے, وہ مسٹ ہے آپ کا. تو آپ کا صحیح, آپ کا رائٹ کرٹیسزم, آپ کا ہیلدی کرٹیسزم کو ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو گورننس ہے, ہمارے کام کاج کے طریقے میں ہم سدھار لا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں, پھر اس غلط رپورٹنگ کا جو ہے اس کو کوئی آپ کو سیریسلی کوئی لیتا نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے جو بھی سماج جو آپ کر رہے ہیں, جیسے دور دراز علاقوں میں جا کے لوگوں کے مشکلات کو آپ پیش کرتے ہیں, ابھی جو آپ کا جو ہمارا کووڈ-19 میں جو آپ کا رول ہے وہ بڑا سراہنیہ رول ہے آپ کا. ایویکیشن پروسیس میں جو آپ لوگوں کا رول ہے اس کے لیے. باقی جو ابھی آپ لوگوں نے جو ہمیں ایک مومنٹو کہیں یا فیسلیٹیٹ کیا ہمیں, جس میں آپ نے یہ کہا کہ ہم نے جو ایویکیشن پروسیس میں اور جو ایران پلیگرمس ہیں ان کو لانے میں ہمارا رول ہے, یعنی میرا کہا, اس میں وہ رول جو ہے سب کو دیتا ہوں. اس میں ہم سب ملوث ہیں. اس میں میرے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورا, یو ٹی ایڈمنسٹریشن پورا, ہمارے جتنے ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے جتنے پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں, اور بھی ہمارے اسٹوڈنٹ یونینز کے لیڈرز ہیں, میڈیا ہے آپ کا, اور بالخصوص جو ایران سے جو پلیگرمس ہم نے لایا, اس میں کہتا ہوں سب سے بڑا رول ہمارے ڈی سی صاحب کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا ہم سب کا. آئندہ بھی اس طرح سے جو بھی چیلنجز ہمارے سامنے اگر آئیں تو ہم سب کو مل کر کرنا ہو. کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے ایک نیا چیز تھا. پہلے ہمارے پاس ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
بہت سے ایسے جیسے سانکو کو ہم نے 2 مہینے کے لیے آپ کا کنٹینمنٹ زون کر دیا, وہاں پہ ناکا لگا دیا, ایسا وہاں پہ لگ رہا تھا کہ ناکے پہ اتنا اسٹرکٹنس تھا کہ جیسے وہاں سے کوئی ملٹنٹ آ رہا ہوگا, لیکن وہ کس لیے تھا کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں تھا, اس لیے تھا کہ وہ ہم لوگ اس وقت اویئر نہیں تھے. لیکن ساتھ ساتھ جتنا ہم نے اویئرنیس آیا, سارے لوگوں نے مل کر, ہم سب لوگوں نے مل کر جس طرح سے کووڈ-19 کو ہم نے کنٹرول میں رکھا آج تک بھی, جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے نرسز ہیں, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ریونیو کے مجسٹریٹس ہیں, سارے ایڈمنسٹریشن جس کا ہیڈ کر رہے تھے ہمارے ڈی سی صاحب, ہمارے کونسل کے باقی کونسلرز, ایگزیکٹو کونسلرز, میڈیا, سب نے مل کر آج ماشاءاللہ کرگل میں آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے کووڈ جو ہے ہمارے کنٹرول میں. تو یہ سارا یہ شے جو ہے ہم سب کو جاتا ہے, کسی پرٹیکولر بندے کو میرے خیال میں نہیں جاتا ہے. تو فائنلی میں ایک بار پھر آپ سب کو میڈیا فیٹرنیٹی سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں, اور خاص کر آپ لوگوں کا مین رول جو ہے ٹورزم سے ریلیٹڈ میں کہوں گا, آپ لوگوں کو آپ نے کیا بھی ہے اور آئندہ بھی آپ کو کرنا ہوگا, کیونکہ ٹورزم جو ہے ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے ہمارا ایک اوورآل اکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہوگا آپ کا. تو جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ خوش قسمتی یہ ہے کہ پنسو لداخی صاحب بھی ہمارے یہاں پہ لداخ میں ہیں, جو اس دن یہاں پہ انہوں نے جو ابھی 15 دن کے لیے یہاں پہ تھے, آپ کا فلم ڈویژن کی طرف سے جو ورک شاپ چل رہا تھا, اس کا انوگریشن سرمنی میں نے کیا تھا. تو ایف ڈی آئی کے جو چیئرمین صاحب تھے, میں نے ان کو بھی وہاں بتایا ان کو کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ پنسو لداخی جیسے لوگ لداخ میں بستے ہیں, تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. جیسے آپ نے سجیشن دیا کہ بے شک ہمیں لے جانا چاہیے یا لے کو کرگل آنا چاہیے, اور کلچرلی سوشلی ہم لوگوں کو یونائٹ لینا چاہتے ہیں. ہمارا بھی نعرہ, ہمارا بھی سلوگن وہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ورک شاپ ہو یا چاہے آپ لے کریں, یہاں کریں, ایکول پارٹیسپیشن ہو, آپ بار بار یہاں آئیں, ہم لوگ بھی وہاں جائیں گے تاکہ ہمارا آپس میں یونٹی جو ہے وہ آپ کا برقرار رہے. تو ٹورزم میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ کا, تو اس میں بھی ابھی آپ لوگوں کا بڑا رول ہے ہمارے ٹورزم یہ میڈیا فیٹرنیٹی کا. تو یہ جو رول ہے آپ لوگوں کا آئندہ بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. باقی یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک مختصر صاحب نے ایک میمورینڈم یہاں پہ رکھا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بالکل ایشورنس دیتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے ہمارا آئینہ ہے. جیسے ابھی ڈی سی صاحب نے بھی کہا, آپ لوگ جو ہے ہمارے سماج کے جو سماج کا جو پورا نقشہ جو ہے اس کو ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں کیا کیا اچھی چیزیں ہو رہا ہے, کیا کیا برے چیزیں ہو رہا ہے, کیا ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے, کہاں کمی ہے, کہاں پیشی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میڈیا کے ذریعے ہی ہم میں اسٹرینتھ بار بار, ورنہ میں پہلے جب آپ کو پتا ہے مجھے پولیٹکس میں آنے سے پہلے میں بہت ہی نہ کہیں میں اسپیچ کرتا تھا, نہ میں کہیں پبلک میں جاتا تھا. آپ ہر کسی کو, میرے فرینڈ شپس جتنے بھی آپ ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں, صرف ہم سپورٹس کرکٹ کھیلتے تھے کیونکہ میں بسکو اسکول کا پروڈکٹ ہوں, اور لداخی صاحب بھی بسکو اسکول کے پروڈکٹ ہیں. وہاں پہ زیادہ جو ہے آپ کا سپورٹس اور ایکٹیویٹیز پہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب میں کونسل میں آیا تو میڈیا کے کوشچنس کو بار بار جواب دیتے ہوئے, میڈیا کو فیس کرتے ہوئے مجھ میں ایک ہمت آیا, مجھ میں ایک حوصلہ آیا ہے ابھی کہ میں مجھے انشاءاللہ اور اللہ کی مدد سے ہر چیلنج کو فیس کرنے کا اس وقت, چاہے وہ میڈیا ہو کچھ بھی ہو, اور بڑا ہی بیلنس میں کرتا ہوں. میں کبھی کسی جگہ میں دیکھا ہوگا میں اپنے آپ کو کسی کنٹروورشل چیز میں کبھی نہیں ڈالتا, کیونکہ جب آپ کرسی پر ہیں, جب آپ لیڈ کر رہے ہیں, دیٹ مینس یو آر لیڈنگ اے کمیونٹی, یو آر لیڈنگ اے اسٹیٹ, یو آر لیڈنگ اے ڈسٹرکٹ. اس میں اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ فلانی ہے, وہ فلسطانی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے چیئر کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا ہوں. جیسے شیخ رجائی صاحب نے کہا کہ ابھی انصاف تبھی ہوگا جب آپ سیدھے راستے پہ ہوں گے, جب آپ میں کوئی بیاس نہیں ہوگا تب جا کے آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ ہماری کوشش ہے. باقی انشاءاللہ جو آپ نے یہاں پہ لینڈ کے بارے میں کہا, تو میں ابھی ڈی سی صاحب سے ہی بات کر رہا تھا, انشاءاللہ کہیں کسی سیوٹیبل جگہ پر ہم آپ کو لینڈ بھی دیں گے, اور اچھا خاصا پریس کلب بھی آپ کو بنا کے دیں گے, کیونکہ پریس کلب جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا ایک پریس کلب جو ہے نا, آپ کا وہ ایڈیشنل پریس کلب ہونا چاہیے, چھوٹا موٹا پریس کلب نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی وی آئی پیز آئے, جب بھی باہر سے کوئی لوگ آئے, تو دیکھ کر یہ حیران ہو جائے کہ واقعی کرگل میں اتنا اچھا خاصا پریس کلب ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ڈی سی صاحب سے اور کونسل دونوں ہم مل کے آپ کا زمین کا اور پریس کلب وغیرہ کا. باقی اس میں آپ نے لکھا ہے باقی چھوٹے موٹے چیزیں, باقی گاڑی کے بارے میں لکھا ہے, وہ میں ڈی سی صاحب سے ہم بات کریں گے کیا ہے. باقی ہیٹنگ وغیرہ کا یا کچھ لکھا ہے وہ الگ سے ہم آپ پریس کلب کے یہاں پہ جو پریزیڈنٹ صاحب یا آپ کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر, ان سے مل بیٹھ کے انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے, کیونکہ ڈیموکریسی کا فورتھ پلر ہے. تو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہم لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کو ساتھ چلانا ہم سب کا فرض ہے. آپ لوگوں نے ہمیں بلایا, بہت بہت شکریہ.
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.